ہے علی، حق ہے علی، علی ہے جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ یہ بعض مورخ اہل سنت جب سخاوتوں کو بیان کرتے ہیں نا، کہتے ہیں فلاں کو موسیٰ کاظم نے 30,000 درہم دیے، کہتے ہیں حاکم کے پاس فقیر جاتے تھے، حاکم 14 درہم دیتا تھا، موسیٰ کاظم کے در پہ آتے تھے یہ 140 درہم دے دیتے تھے۔ کہ حاکموں کے پاس اتنا پیسہ نہیں جتنا آل رسول کے پاس تھا، پریشان تھے، آتا کہاں، دن بدن شیعہ بڑھ کیسے رہے ہیں۔ میرے عزیز، تربیت کی ایک ایسا معاشرہ جو امام کش تھا، اس معاشرے کو زین العابدین نے ناصر امام بنا دیا۔ یہ راتوں راتوں میں نہیں ہوتا، یہ محنتیں، یہ زحمتیں، یہ تربیتیں، یہ شاگرد پروری، یہ یتیم پروری، یہ سوشل ورک جو معاشرے میں اہل بیت نے کیا، جس کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فکر اہل بیت کیا لیتی ہے، جنم لیتی ہے۔ اور پھر سخاوت کو بیان کرتا ہے کہ جعفر صادق اتنے سخی تھے کہ جب 7 لاکھ درہم لے کر آیا، انہوں نے لیے، جنت کی بشارت دی اور اسے پھر 7 کے 7 لاکھ واپس بھی کر دیے۔ لیکن یہ نہیں لکھا واپس، کیوں کیا؟ کیونکہ اسے نہیں پتا۔ یہ نہیں لکھا کہ 30,000 درہم ایک بندے کو دے دیتے ہیں، وہ تو لکھتا ہے سخاوتن، لیکن معاملہ سخاوت کا یہاں نہیں تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ ایک بندہ بحرین سے 7 لاکھ لے کر آتا ہے، حکومت کا عہدیدار تھا، امام نے پھر واپس دیے، کچھ سمجھا کر دیے ہوں گے نا، وہاں جانا کیا مور دین 85% آپ دیکھتے ہیں کہ بحرین کے لوگ عاشیاں ہیں۔ یہ ہڈن تربیت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، پاور حکومت کے پاس، سب کچھ حکومت کے پاس۔ ایک بصیرت کی ہلکی سی جھلک دکھا رہا ہوں، ایسا معاشرہ جس میں کھلم کھلا اہل بیت اپنے جانشینوں کا بھی اعلان نہیں کر پا رہے۔ مطلب اگر چھٹے امام بتا دے میرا جانشین فلاں ہے تو شاید ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب لوگوں کی تربیت بھی کرنی ہے اور ظلم کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ میرے بعد امام کون ہے۔ کیا آپ دیکھتے ہیں 5 امامی 6 امامی یہ فرقے کیوں بنے؟ کیونکہ وہ پریشان تھے کہ واقعاً امام کون ہے۔ بچا وہ جو بصیر بنا، بچا وہ جس نے اصول اہل بیت پڑھے، بچا وہ جو اس اہل بیت کے بنائے ہوئے نیٹ ورک کے ساتھ کیا رہا، متمسک رہا۔ کہیں وقت امام دنیا سے رخصت ہوئے، وصیت نامہ دے کر گئے، منصور دوانقی نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ بتاؤ، اعلان میں پتہ چلے جو جانشینوں سے پکڑ کے لانا، تاکہ معاملے کو یہیں ختم کر دیں، ہدایت کا سلسلہ، اور چراغ یہیں کیا ہو جائے، بجھ جائے۔ اب سپاہی کھڑے ہیں، پکڑنے والے کھڑے ہیں، جاسوس کھڑے ہیں، انٹیلیجنس کے لوگ کھڑے ہیں کہ بس پتہ چل جائے کہ جانشین کون ہے۔ وصیت نامہ پڑھا، امام نے کہا میرے 5 جانشین ہیں۔ کہا جس کا پتہ لگے جانشینوں سے پکڑ کے لاؤ۔ کہ میرے 5 جانشین ہیں، پہلا جانشین منصور دوانقی۔ قوم کو بصیر بنا کے چلے گئے، اتنا سکھا کر گئے کہ نظام امامت کیا ہوتا ہے، کہ آگے سمجھدار سمجھ جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کہتے رسول اسی طرح کو بھائی چھوڑ کے نہیں گئے۔ نبی جب کہتے ہیں علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہے ہیں۔ یہ وہ بصیرت اور آنکھ کو کھولنے کے لیے وہ اصول تھے جو رسول دے کر جا رہے ہیں، کہ اپنی زوجہ کو کہہ کر جا رہے ہیں جب فلاں جگہ سے گزرو اور وہاں کے کتے بھونکیں تو سمجھ جانا یہ راستہ صحیح راستہ نہیں۔ جب زبیر کو کہہ کے جا رہے ہیں زبیر جس علی کو دیکھ رہے ہو اس کے مقابلے میں کھڑے نہ ہونا۔ جب امت کو کہہ کر جائیں کہ عمار جنت کی طرف بلائے گا، وہ جہنم کی، یہ بصیر بنانے کے لیے کلو دے کر جا رہے ہیں کہ جب پھنسو تو میں بتا کے جا رہا ہوں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس سے واضح کہ کہیں کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا جنت کا جواں کا سردار اپنے نانا کی سیرت کے خلاف چل سکتا ہے؟ یہ کلو دے کر جا رہے ہیں۔ فرمایا میرے 5 جانشین ہیں، پہلا منصور دوانقی، دوسرا والی مدینہ، دونوں ظالم، جو جاہل تھے وہ مبہوت رہ گئے، جو پکڑنے آئے تھے وہ پریشان ہو گئے۔ اب منصور کو کیسے پکڑیں، وہ تو حاکم ہے۔ کہ تیسرا میرا جانشین میری زوجہ، چوتھے میرے جانشین بیٹا عبداللہ جو جسمانی طور پر معذور تھے، 5ویں میرے جانشین موسیٰ کاظم۔ کہتے ہیں جو پکڑنے آئے تھے وہ بھی اپنے گھر چلے گئے، جو سادہ تھے وہ سر کھجلانے لگے، جناب
پوری زندگی جس کی امام نے مخالفت کی اسے جانشین کیسے بنائیں گے؟ کہتے ہیں خبر پہنچی کوفے میں، قبر امیر المومنین پہ ابو حمزہ سمالی بیٹھے تھے، درس تفسیر قرآن دے رہے تھے۔ ایک شخص دوڑا آیا، ابو حمزہ سمالی مصیبت آ گئی، کیا ہوا؟ کہ امام وقت دنیا سے چلے گئے۔ کہتے ابو حمزہ نے سنا، غم طاری ہوا، غش کھا کے گرا۔ جب آنکھیں کھلی تو پہلا سوال کیا، جانشین کون ہے؟ کہ ہم پریشان ہیں، ایسی وصیت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ رے منصور والی مدینہ، زوجہ وہ بیٹا جو معذور ہے، پانچواں وہ بیٹا جن کا نام موسیٰ کاظم ہے۔ کہتے ابو حمزہ سمالی نے چہرے پہ مسکراہٹ کا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے امام جعفر کے ہاتھوں ہماری ہدایت فرمائی۔ پریشان ہو گیا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان ہو ابو حمزہ سمالی، ہم ابہام میں ہیں کہ جانشین کون ہے، اور تم کہہ رہے ہو خدا کا شکر ہدایت دی۔ کہ وہ اپنی زندگی میں بتا کر گئے تھے کہ شرائط امامت کیا ہیں، یہ وصیت یا ماں نہیں، یہ شرائط امامت کو بیان کر رہا ہے۔ کہ شرط امامت یہ ہے کہ امام عادل ہوگا، ظالم نہیں ہوگا۔ تو وہ حاکم مدینہ ظالم، منصور دوانقی ظالم، تو یہ دونوں تو امام نہیں ہو سکتے۔ پھر شرائط امامت میں ہے کہ جتنے اماموں کا ذکر کیا، کوئی بھی ایک امام عورت نہیں ہے تو ان کی زوجہ بھی امام نہیں ہو سکتی۔ پھر شرائط امام میں ہے کہ امام کے اندر نہ ظاہری عیب ہوتا ہے نہ باطنی عیب ہوتا ہے، امام کے بدن میں نقص نہیں ہوتا۔ تو فرمایا یہ جو بیٹا ہے یہ ظاہری اعتبار سے معذور ہے تو یہ بھی امام نہیں ہوتا، تو بس بچے ایک اور نام ہے موسیٰ کاظم۔ یہ وہ نیٹ ورک ہے جس میں کیا دے کر گئے؟ بصیرت دے کر گئے۔ اب میں نیٹ ورک کا میپ بنا رہا ہوں اور ذہنوں میں بٹھا دیجئے۔ فرمایا اس نیٹ ورک کو چلانے والے اہل بیت اور قرآن، اس نظام کو چلانے والے دو ہی ہیں، اہل بیت اور قرآن۔ اگر حدیث آ جائے قرآن سے ملاؤ، اگر نہ ملے تو دیوار پہ مار دو۔ اگر لوگوں کے کردار سامنے آ جائیں اور کردار اہل بیت سے ملاؤ، اگر ان کے مقابلے میں ہے تو اس شخصیت کو بھی کیا کر دو؟ دیوار پہ مار دو۔ یہ دو ہی پلر بنائے، کس کے لیے؟ معیار حق و باطل بنانے کے لیے۔ تو یہ نیٹ ورک ہے، چلانے والے کون؟ اہل بیت اور قرآن۔ فرمایا ہر درخت کہیں نہ کہیں سے فیڈنگ لیتا ہے۔ ایک درخت کھڑا ہے، اس درخت کو تنومند اور طاقتور، وہاں کی مٹی، وہاں کا پانی، وہاں کی ہوا۔ اب یہ جو نیٹ ورک ہے یہ فیڈنگ کہاں سے لے رہا ہے؟ مطلب رسول خدا اس نیٹ ورک کو چلا رہے ہیں، تغذیہ، غذا، فیڈنگ کہاں سے مل رہی ہے نیٹ ورک کو چلانے کی؟ تو ہم کہتے ہیں وحی الہی۔ اور اس وحی کا جو تعلق ہے کہتے ہیں اس کا تعلق ہے عقل اور فطرت سے۔ اس نیٹ ورک کو جو فیڈنگ مل رہی ہے اس کا نام ہے عقل اور فطرت۔ تبھی آپ کی فقہ کے جتنے فتاوی ہیں ان کا تعلق فطرت سے بہت قریب ہے۔ ہم کہتے ہیں مثلا کوئی شوہر غصے میں آیا اور بیوی کو بول دیا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کہتے ہیں طلاق نہیں ہوتی، فطرت ہے۔ بھائی غصے میں انسان جو کرتا ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، جس طرح نشے میں نہیں ہوتا۔ تو کہ غصے میں لاکھ مرتبہ بھی طلاق دے طلاق نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے بھائیوں نے کہا نہیں، جتنے ڈراموں میں نکاح ہوئے وہ بھی ہو گئے۔ تو ایکٹر نے ٹویٹر پہ لکھا جناب ابھی تک میرے 400 خواتین کے ساتھ ڈراموں میں نکاح ہو چکے ہیں، اب بتاؤ پہلی والی صحیح ہیں، 4 تک کون سی ہیں؟ ایک مسئلہ طلاق کی وجہ سے ایران کو مسلمان بنایا عمر نے، شیعہ بنایا عقل نے۔ ایک مسئلہ طلاق، بادشاہ نے غصے میں بیوی کو طلاق دے دی، قصہ آپ سینکڑوں بار سن چکے ہیں ممبر سے، اور مفتیوں نے کہا جناب حلالہ ہوگا۔ آغا ہلی وہاں سے اٹھ کے آتے ہیں اور عاقلانہ طریقے سے یہ بتاتے ہیں کہ فقہ کس سے لینی چاہیے۔ واقعہ سنا ہوا آپ لوگوں نے، سینکڑوں بار سنا ہوا ہے۔ بادشاہ بھی مان جاتا ہے کہ واقعاً مجھے تو فقہ اسی سے لینی چاہیے نا جو رسول سے سب سے زیادہ قریب ہو، جو 80 سال 110 سال بعد میں پیدا ہوئے، انہیں کیا پتا کہ محمد کا حکم کیا ہے۔
انہی فقہی مسائل کی وجہ سے آقا تیجانی سماوی 5 لاکھ کے قریب شیعہ بنا ٹیونس میں، فقہی مسائل کی وجہ سے، مسئلہ رضاعت کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پہ جو احکام ہیں ان کا تعلق عقل سے بہت. یہ بہت پیارا سوال کرتا، میں نے کسی اور سے نہیں سنا، اور اس سوال نے کئی لوگوں کو مکتب اہل بیت میں لا کے کھڑا کر دیا. اس نے کہا میں جوانان اہل سنت سے کہتا ہوں کہ ہمیں کس نے پابند کیا کہ جب کوئی فقہی مسئلہ ہو تو ہم نے صرف 4 سے پوچھنا ہے، 5ویں کے پاس نہیں جا سکتے. کہ بھائی میں نے نماز کیسے پڑھنی، امام ابو حنیفہ بتائیے. میں نے نماز کیسے پڑھی، امام مالک بتائیے. میں نے نماز کیسے پڑھی، امام حنبل بتائیے. میں نے نماز کیسے پڑھی، امام شافعی بتائیے. کہ یہ ہمیں کون روکتا ہے کہ ہم نہ پوچھیں کہ جعفر صادق آپ بھی تو بتائیے. مطلب ہم کہیں کہ آل رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب نمازوں کی باری آئے تو ہم سب سے پوچھیں، لیکن فرزند رسول سے نہیں پوچھ سکتے. کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ واقعاً وہ اپنے مفتیوں کے پاس جا رہے، بھائی کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ اگر 4 لوگ مسند پہ بیٹھے ہیں، فقہ اور احادیث کے علم میں ماہر ہیں، تو 5واں بھی تو وہی ہے نا جو ان 4 کا استاد ہے. آج عقل ایکٹیو ہو رہی ہے. میں نے کہا آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کا زمانہ ہے، اور میں نے پیشن گوئی کی ہے. میں نے کہا 7-8 سال کے بعد ان کے جوان مفتیوں سے آزاد ہو جائیں گے. کیوں پہلے یہ ہوتا تھا، اگر کئی مومن کہتے ہیں مولانا مثلا محمد علی مرزا اتنا سچ کہہ گیا، اب آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ میں نے کہا کیونکہ وہ اپنے اصول کو جو بیان کرتا تھا اس کے خلاف چل رہا ہے. کیا اصول بیان کرتا تھا؟ کہ نہ میں وہابی ہوں نہ میں بابی ہوں، مطلب بابوں والا بھی نہیں ہوں وہابی بھی نہیں. بابوں والا بولتا ہے بریلویوں کو، وہابی بولتا ہے تکفیریوں کو. کہتا ہے نہ میں وہابی ہوں نہ میں بابی ہوں. لیکن آج تک 2 بابوں نہیں چھوڑے. ایک ہے بابا مسلم، کعبہ سے جب تک آزاد نہیں ہوگا تو علی کے باب تک نہیں پہنچے گا. رسول فرماتے ہیں ایک ہی باب ہے، اردو والا نہیں عربی والا، وہ ہے باب مدینۃ العلم. یہ جو کہتا نبی نے کہا رونا یہ بدعت ہے، یہ ہے، یہ ساری کہاں سے حدیثیں لیتا ہے؟ بخاری سے. قبروں کو گرا دو، بخاری سے. پھر یہ بھی تو بخاری میں لکھا ہے نا کہ حاکم فاسق ہو، فاجر ہو، ظالم ہو، اس کے خلاف بول نہیں سکتے. اور بخاری لکھنے والا لکھے کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں سے چھان کے میں نے کیا بنائی؟ بخاری بنائی. مطلب اتنی امت کے اندر جعل حدیث ہو چکی تھی. تو یہ کون سی گارنٹی ہے؟ جنہوں نے محنت کر کے بنائی تو اس میں 4-5 اور بھی تو ایڈ ہو سکتی ہے نا. یہ فکر کہ میں نے حدیث غیر اہل بیت سے لینی ہے پر اہل بیت سے نہیں لینی، اس فکر کو جب دور کریں گے تو معاشرے میں کیا آ جائے گی؟ بیداری آ جائے گی. تو ہم نے کہا نیٹ ورک کو چلانے والے اہل بیت اور قرآن، جہاں سے فیڈنگ لے رہے ہیں اس کا نام ہے عقل اور فطرت. اب یاد رکھیے اس نیٹ ورک کا ایک قانون ہے. اگر آپ نے نیٹ ورکوں کو اہل بیت میں رہنا، اس مکتب کا جوان، اس مکتب کی عورت، اس مکتب کے بچے، اس مکتب کے بڑے، اس مکتب کی تنظیمیں، اگر اس نیٹ ورک کا حصہ بننا ہے تو فرمایا اس کا ایک قانون ہے. قانون ہے کہ معروف اور منکر، المعروف ما امرتم بہ والمنکر ما نہیتم عنہ. معروف وہ قانون ہے. اگر نیٹ ورکوں کا اہل بیت کا حصہ بننا ہے تو فرمایا جو ہم نے کہا وہ کر، جس سے ہم نے روکا اس سے رک جا. یہ نہیں کہ میں اہل بیت کے نیٹ ورک کا حصہ ہوں، علی علی کرتا ہوں تو لہذا جو میرے من میں آئے گا میں کروں گا. کہ نہیں، پھر تو اس نیٹ ورک کا حصہ نہیں ہے. افراد اس نیٹ ورک میں رہنا چاہتے ہو تو تمہارے اندر اطاعت ہونی چاہیے. ایک شرابی لیکن محب اہل بیت جب چھٹے امام کے پاس آیا، امام کو پتا چلا شراب پیتا ہے. امام نے فرمایا میرے پاس آ، اور فرمایا فعل القبیح قبیح. فرمایا برا کام کوئی بھی کرے برا ہے. برا کام شیعہ کرے، سنی کرے، کوئی بھی کرے، مسیحی کرے، ہندو کرے، برا کام برا ہے. قاتل قاتل ہے، برا ہے.
گناہ گناہ ہے، زنا زنا ہے، بدکاری بدکاری ہے، کہ کوئی بھی کرے برا کام برا ہے، لیکن امام نے اسے دیکھ کر کہا، فرمایا من کا اقبح، لیکن اگر تو کرے گا تو بہت برا ہے. کو اس نیٹ ورک کا حصہ مانتا، المعروف ما امرتم بہ والمنکر ما نہیتم عنہ. تو قانون چلانے والے اہل بیت اور قرآن، فیڈنگ فطرت اور عقل، قانون معروف اور منکر. فرمایا اس نیٹ ورک میں افراد کا آپس میں جو تعلق ہے اس کی ایک چیز ہے بنیاد. مطلب آپ میرے ساتھ دوست بنو تو بنیاد کیا ہے؟ مومن کا مومن سے تعلق کس بنیاد پہ ہے؟ آج آپ اتنے لوگ ہو، کسی نے بسیں نہیں بھیجیں کہ آ جاؤ، کسی نے پیسے نہیں دیا آ جاؤ، آپ بیٹھے ہو کس تعلق کی بنیاد پہ؟ یہ نیٹ ورک ہے نا، نیٹ ورک افراد کو جوڑتا ہے نا. سیاسی پارٹیاں جلسہ کرتی ہیں، پیسوں کی لالچ، موٹر بائکوں کی لالچ، لیپ ٹاپوں کی لالچ، لیکن یہاں کون سی لالچ ملی؟ 25 ملین لوگ کربلا میں جمع ہو جاتے ہیں. یہ کتنا مضبوط نیٹ ورک ہے کہ مارکیٹنگ بھی نہیں کر رہے، لیکن خود بخود لوگ کربلا چلے جا رہے ہیں. کون سا نیٹ ورک ہے؟ فرمایا یہاں پہ معروف اور منکر اور افراد کا جو تعلق ہے اس کی بنیاد ہے محبت اور نفرت. کس کی محبت؟ آل رسول کی محبت میں یہ جمع ہوتے ہیں، اور ان کی دشمنوں کی دشمنی میں بھی جمع ہو جاتے ہیں. فرمایا یہ اپنی محبتوں میں جمع نہیں ہوتے، یہ آل رسول کی محبت. تبھی فرمایا خدا نے حسین کی محبت کی حرارت مومنوں کے دلوں میں رکھ دی ہے جو کبھی بجھنے والی نہیں. آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو اپنے ساتھ والے کو نہیں جان رہے، لیکن تعلق ہے محبت اہل بیت کا. جلوس میں چلو گے نہیں پتا ساتھ والا کون ہے، لیکن تعلق ہے محبت. فرمایا انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. مولا میں ہر اس کو دوست رکھوں گا جس کے دل میں آپ کی محبت ہے، میں ہر اس کو دشمن رکھوں گا جس کے دل میں آپ کی کیا ہے؟ دشمنی ہے. اب دیکھیے محبت پہ میں نے کہا اساس افراد کے تعلق کا محبت اور نفرت. جیسے آپ تولا اور تبرہ بولتے ہو، یعنی افراد جڑتے ہیں دو چیزوں میں، محبت اللہ کی، رسول کی اور آل رسول کی، اور نفرت اس دشمن سے جو اللہ کا دشمن ہے، سیدہ کا دشمن ہے، علی کا دشمن ہے، حسن و حسین کا دشمن ہے. فرمایا اس دشمنی میں جمع ہو جاتے ہیں اور ان کی محبت میں بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں. یہ دو چیزیں افراد کو جوڑتی ہیں. اب لاکھ لوگ یہاں پہ آ جائیں گے، محبت میں سارے جمع ہو جائیں گے. شیعہ بھی کہے گا محبت، بریلوی بھی کہے گا محبت، اہل حدیث بھی کہے گا ہمیں محبت، لیکن بات جب نفرت کی آئے گی تم اکیلے رہ جاؤ گے. کہو یزید سے نفرت کرنی ہے کہ نہیں؟ اہل حدیث الگ ہو جائیں گے. کرنی ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے الگ ہو جائیں گے. لیکن ہم الگ ہو جائیں گے، ان سے نکھار کے ہمیں باہر نکالا جائے گا. یہ نیٹ ورک خالص بناتا جاتا ہے. یہ افراد کو ایک محبت میں جمع کرتا ہے. بھائی اربعین میں پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، کوئی پاؤں دبا رہا ہے میری محبت میں نہیں، حسین کی محبت میں. کوئی پانی پلا رہا ہے میری محبت میں نہیں، زین العابدین کی محبت میں. کوئی گھروں میں بلا بلا کے کہتا ہے کہ آپ کے کپڑے دھونا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاؤں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں. کس کی محبت میں کر رہا ہے؟ حسین کی محبت میں. کروڑوں روپے خرچ کر کے موقب لگائے جاتے ہیں، اے سی لگائے جاتے ہیں، کھانے کھلائے جاتے ہیں، اور جب کھانا کھا کے اس کے موقب میں ٹھہر کے واپس جاتے ہو تو آخر میں کہتے ہیں آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پاس آئے. شکریہ تو میں نے کرنا چاہیے، کھلایا آپ نے، سلایا آپ نے، رضائیاں آپ نے دی، اتنا بندوبست آپ نے کیا. کہ نہیں، میں محبت کی وجہ سے شکریہ ادا کر رہا ہوں. کتنا خوبصورت نیٹ ورک اہل بیت نے بنایا. اب اس نیٹ ورک کی ایک چیز کو بھی گرا دو گے پھر فائدہ نہیں ہے. قانون کو بھی برقرار رکھنا ہے، محبت کو بھی برقرار رکھنا ہے. اور فرمایا اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر کوئی معروف اور منکر قانون پہ عمل کرے، افراد کا تعلق محبت کی بنیاد پہ، مومن سے لڑے پیسے کی وجہ سے، تعلق محبت نہ بنا. نفرتیں آپس میں ہو جائیں، تعلق محبت نہ بنا. میرے ساتھ زیادتی کی اس لیے بات نہیں کر رہا، تعلق محبت نہ بنا. فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں کرنا ہماری محبت کی وجہ سے. یہ دیکھنا دل میں علی کی محبت ہے تو تجھ نے محبت کرنی ہے. یہ دیکھنا اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے تو تم نے محبت کرنی ہے. اپنی ذات کے لیے محبت کرو گے اس کا صلہ نہیں، لیکن ہماری ذات کے لیے سلام بھی کرو گے تو اجر تجھے حسین عطا کرے گا.
افراد کا تعلق محبت. یا صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب دیکھو عزاداری امام حسین کیا بڑھاتی ہے؟ محبت اہل بیت کو بڑھاتی ہے. دیکھو گریہ تبھی ہوتا ہے نا جب محبت ہو. کہتے شیعہ مصائب، بھائی ہم مصائب پڑھتے ہیں تاکہ آل رسول کی محبت بڑھے اور ظلم سن کے ان کے قاتلوں سے نفرت بڑھے. اگر وہ کیوں مصائب کہتے نہیں؟ رونا بدعت ہے. مسئلہ رونے سے نہیں ہے. ان کی بیویاں ڈرامے دیکھ کے روتی ہیں. یہ کہیں کہ حسین پہ رونا بدعت ہے. وہ بیوی کا رونا نہ روک سکا. مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے اتنے بڑے مولوی طارق جمیل صاحب بیٹھ کے کہیں یزید نے چھڑی ماری، ابن زیاد نے یہ، تو پوچھتے ہیں بیٹا کس کا تھا؟ زیاد ابن ابی کا بیٹا ایک، معاویہ ابن ابو سفیان کا دوسرا. تو کہتے ہیں اتنے نالائق بیٹے کو خلیفہ کیوں بنایا؟ جب حسین کو پتا، مدینے والوں کو پتا، بھائی پورے محلے کو پتا ہو ایک بندہ بدمعاش ہے، باپ کو نہیں پتا ہوگا؟ باپ تو بیٹے کو سب سے زیادہ جانتا ہے. تو سوال کیا مولوی صاحب یہ بتاؤ، آپ کا عقیدہ ہے اصحاب عدول ہیں، عادل ہیں. عادل کا مطلب جو غلطی نہ کرے، جسے پتا ہے بیٹا فاسق ہے وہ اس کو خلیفہ بنا کے غلطی کر رہا ہے کہ نہیں. یہ باتیں نہ کرو. جہاں پہ عقل آتا ہے یہ رک جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں. تبھی امیر نے فرمایا نحن ابناء الدلیل، تو اس مکتب کا ماننے والا ہے جہاں دلیل سے بات کی جاتی. کہ مولا علی وہ گالیاں دے رہے ہیں، کہ گالیوں کا جواب گالی سے وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو. علی والا دلیل سے جواب دیتا ہے. دلیل ہوتی تھی یہ خاموش ہو جاتے. ہمارے بہت بڑے عالم دین. بس آخری بات اور ربط مصیبت، آج آپ واقعہ دیکھ رہے ہیں یمن، لبنان، ایران، عراق، ایک مقاومت کا جو جبہہ بن رہا ہے ظلم کے مقابلے میں. آج کیوں پوری امت ذلتوں میں پڑی ہوئی ہے؟ یہ غیرت کی کمی ہے نا کہ 40,000 مسلمان مارے جائیں. 40,000 کہ 3 دن پہلے جو بم بلاسٹ ہوا تو مائیں کہہ رہی تھی بچوں کا سر ملا پر دھڑ نہیں ملا. 22 کروڑ آبادی ہے پاکستان کی، اس سے بھی زیادہ ہوگی. 22 کروڑ کی آبادی میں 10 لاکھ لوگوں کا جلوس فلسطین کی حمایت میں نہ نکلے. یہ مردہ ضمیر معاشروں کی نشانی ہے. سب سے بڑا جلوس لندن میں نکلا. انگریز ہیں لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. میں نے کہا نا یہ مکتب فطرت کا مکتب ہے. حسینی کا مطلب جس کی فطرت زندہ ہے. امام نے فرمایا اگر مسلمان نہیں تو احرار بنو، آزاد بنو، فطرتوں کو زندہ رکھو. میں تمہارے مقابلے میں آیا مجھے مار رہے ہو، مسئلہ نہیں، کیونکہ جنگ ہے، جنگ جو ایک دوسرے کو مارتے ہیں. لیکن کہا کہ حجت کبریٰ جس کا نام علی اصغر ہے، 6 مہینے کے بچے نے کیا بگاڑا؟ نہ ہاتھ میں تلوار ہے، میں رکھ کے جا رہا ہوں، پانی پلا دو. کہا نہیں، حسین کا مقابلہ اس مکتب سے ہے جس میں انسانیت نہیں. کڑیاں چلتی آ رہی ہیں کہ ایک جوان کو پکڑ کے زمین پہ لٹا کے اس کے گلے پہ چھری چلائی جاتی ہے. یہ اپنی سیرت سے بتا رہا ہے کہ میں یزید کا ماننے والا ہوں. تو یہ معاشرے کیسے فلسطین کی حمایت میں اٹھیں گے؟ ایک جماعت اسلامی مظاہرہ کرتی ہے، جماعت اسلامی کی ڈیوٹی ہے، شیعہ تنظیموں کی ڈیوٹی ہے. مسلم معاشرہ ہے تو زندہ ہونا چاہیے نا، کھڑا ہو جائے. تو میں نے کہا اس معاشرے سے، یہ پاکستانی معاشرہ فلسطین کے لیے کھڑا ہو. میں نے کہا جو اپنے ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا فلسطین کے خلاف کیا کھڑا ہوگا؟
کسی جوان نے کہا مولانا پاکستانی بڑے صابر ہیں. میں نے کہا اسے صبر نہیں کہتے, اسے ڈھیڑ پن کہتے ہیں. ظالم ہمیشہ آپ کی نبض کو چیک کرتا ہے میرے عزیز. دو مثالیں دے رہا ہوں, ایک اسرائیل کی, ایک اپنے ملک کی. مثلا رسول خدا کے کارٹون بنائے گئے. یہ کیوں بناتے ہیں کارٹون؟ یہ معاشروں کی غیرت کو چیک کرتے ہیں کہ دیکھیں اپنے نبی سے کتنی محبت ہے, اس کی غیرت میں ریئیکشن کیا دکھاتے ہیں. پھر اتنا بنائیں گے کہ آپ ایک بار نکلو گے, 2 بار نکلو گے, 3 بار نکلو گے, چوتھی بار آپ کی وہ غیرت کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. ایک جھوٹ کو اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے, ایک عمل کو اتنا کرو کہ وہ قبیح نہ رہے. پہلی بار دیکھو کہ کوئی خاتون بدحجاب ہو کے آئیے, شاید ریئیکشن دکھاؤ. کم ہوتا جائے گا, دکھا کے جوانوں کی آنکھوں کو بے حیا بنا دیا جاتا ہے. کہ پاکستانی ڈرامہ اور دکھایا جائے, وہاں پہ شراب پی جا رہی اور نیچے لکھا جائے یہ جو سین ہے یہ بچوں کی نظر سے دور رکھے. بھائی دکھا کیوں رہے ہو؟ گناہ کو دکھاؤ تاکہ دیکھنے کی عادت ہوگی, پھر اسے برا نہیں لگے گا. نیشنلزم, قومی غیرت کی نبض کو کیسے چیک کیا جاتا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں. امریکہ بہت ظالم ہے لیکن وہ اپنے لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا. UK, برٹش والے باہر جو بھی کریں, لیکن اپنے ملک میں کرامت انسانی ہے. کیونکہ جمہوری معاشرے ہیں. جمہوری معاشروں میں جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں انہیں خدا کا خوف ہو نہ ہو, جمہور کا خوف ضرور ہوتا ہے. کیونکہ طاقت کا سرچشمہ عوام. تو اگر عوام کو راضی نہ رکھا تو کیا ہوگا؟ ووٹ نہیں ملے گا نا. ہمارے یہاں طاقت کا سرچشمہ خدا کو راضی نہ رکھا تو جنت نہیں ملے گی. آپ کی ایک پاکستانی ڈاکٹر مثلا عافیہ صدیقی, یہ لوگوں کے لیے ایگزامپل ہے, پاکستانی نیشن کے لیے. اب برا کیا, اچھا کیا, کرمنل ایکٹیویٹی کی, ٹیررزم میں انوالو تھی, کچھ بھی تھی تو پاکستانی. تو سزا کہاں ملنی چاہیے؟ پاکستان کے اندر. ایک پاکستانی نیشنل کو اٹھا کے امریکہ کے حوالے کیا جاتا ہے. چلو حوالے کر دیا, لیکن میں بتا رہا ہوں نبض کو چیک کریں. وہ معاشروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرہ کتنا غیرت مند ہے. جب ان کو پتا چل گیا ان کے اندر غیرت نہیں, اس کے بعد اور بڑا ایکشن انجام دیتے ہیں. لاسٹ اس کے وکیل نے, لائر نے رپورٹ شائع کی کہ وہ خاتون بولتی ہے اس زندان میں تقریباً 20 سے 24 بار میرے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے. اب یہ قوم جس کی بچی ایک امریکن زندان میں, ایک مسلمان بچی, اور دیکھے اور چپ رہتی ہے, میرا کیا جائے. مطلب یہ قوم نہ نیشنلزم جانتی ہے, اور اس قوم کی غیرت کو کیا کر دیا گیا ہے؟ تہس نہس کر دیا گیا ہے. مطلب اس کے ساتھ جو بھی ہو یہ کھڑی نہیں ہوگی. یہ سیم معاشرہ ہے مثلا کربلائی معاشرہ, کہ کوفے والوں کو پتا ہے, مدینے والوں کو پتا ہے کہ حسین جس کے مقابلے میں جا رہے وہ فاسق بھی ہے, وہ فاجر بھی ہے, وہ ظالم بھی ہے. وہ برملا کہہ رہا ہے میں حسین کو قتل کروں گا, اور آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا. ہزاروں کا مجمع کھڑا ہے لیکن کوئی حسین کی مدد کے لیے نہیں آ رہا. اس مردگی کو امام حسین بیدار کرنے کے لیے آئے, اور مدینے والوں کو کہہ کر کے آج حسین کا ساتھ نہیں دو کہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا. کربلا میں بیبیوں کی چادریں لٹیں, مدینے والوں کی عورتوں کو 3 دن یزیدیوں کے لیے حلال قرار دیا گیا. کم پہ چپ ہو گئے تو تمہارے اوپر زیادہ ظلم ہوگا. پھر جا کے تاریخ پڑھیے, اس 3 دن کے نتیجے میں کتنے حرامزادے بچے مدینے میں پیدا ہوئے. یہ ظلم تبھی ہوتا ہے جب لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ کم غیرت ہو جاتے ہیں. یہ کسی اور ملک میں تو ہو کہ آج پاکستانی مجمع میں اگر کوئی مولانا, کوئی خطیب, کوئی ٹی وی چینل آپ کو یہ نیوز دے کہ فلاں حکمران 5 ارب روپیہ چوری کر کے ملک سے چلا گیا, لوگ ہنستے ہیں اور چائے کا کپ بھی پیتے ہیں. اچھا 4 ارب 5 ارب, پچھلا تو 10 لے گیا تھا. مردہ معاشروں کی نشانی ہے کہ جن کے اندر تہذیب, جن کے اندر تمدن, جن کے اندر کلچر, جن کی فکر کو تہس نہس کر دیا گیا, جن کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو گئی. اور کیوں ختم ہوئی؟ کیونکہ یہ ڈیوٹی مولویوں کی تھی اور مفتیوں کی تھی کہ لوگوں کی فکروں کو کیا کریں, بیدار کریں. لیکن مولوی تو مسجد میں لگ گیا. اس نے تو خطبوں میں کہا کہ جناب حاکم کیسا بھی ہو آپ اس کو کچھ بول نہیں سکتے. جس نے معاشرے کی تربیت کرنی تھی اسی نے معاشرے کو قاتل حسین بنا دیا. اب شکر کرو کہ اہل بیت کے نیٹ ورک نے تمہارے علماء کو بچا کے رکھا کہ اس
غیر شیعہ مکتب کا کوئی مولوی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں مسلم معاشرے کا حاکم بن سکتا ہوں، لیکن خمینی کی فکر نے دنیا کو بتایا کہ حسین نے کیا کما، امام کش معاشرہ اور اس معاشرے کی ایسی تربیت کی کہ وہ ناصر امام بنا اور اتنی بڑی شہنشاہیت کو گرا کے روند کے رکھ دیا۔ آج جہاں جہاں شیعہ معاشرے ہیں وہاں وہاں لیڈرشپ ایک فاسق کے ہاتھوں میں نہیں، عالم کے ہاتھ میں ہے۔ ایران چلے جائیے سید علی، لبنان چلے آئیے سید حسن، بحرین چلے جائیے شیخ عیسیٰ، یمن چلے جائیے سید حوثی، جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ علماء کے پاس۔ عراق چلے جائیے وزیر اعظم کے پاس اتنا پاور نہیں جتنا سید سیستانی کے پاس پاور ہے۔ دو نظریے بنے کہ طاقت فاسقوں کے ہاتھ میں، ایک نظریہ نہیں، طاقت صالحین کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تاکہ معاشرے کی اصلاح کریں۔ آج استعمار کی آنکھوں میں کوئی کانٹا بن کے کھڑا ہے تو یہی مکتب علی کھڑا ہے کہ میں کہوں کل کے مرحب بھی علی سے ڈر رہے تھے، آج کے مرحب بھی علی کے بیٹے علی سے ڈر رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر